تو اس کے بعد جو کیا ہوا، انہوں نے کیا کہا، انہوں نے رد کیا، انہوں نے صالح السلام کی نافرمانی کی اور اونچی پوچھے کاٹ دی اور اپنے رب کی نافرمانی کی اور کہنے لگے یا صالح مفتینا بما تعیدنا ان کنت من المرسلین، اتنے جری ہو گئے کہ صالح لے آنا جو تو لے کر آنا چاہتا ہے، جس عذاب کی تو بات کر رہا ہے صالح تو لے آ، اللہ کے نبی سے گفتگو کر دیجیے، ان کنت من المرسلین، اگر تو بھیجا ہوا اللہ کا بھیجا ہوا ہے رسول ہے تو لے آؤ، تو عذاب ہے۔ اور پھر کیا تھا، نبی کو چیلنج کرنے کی آسان بات ہے، تاکہ اگر تم رج پر ہو تب آ گئی ایک پکڑ جناب، زلزلہ ایسا آیا پاک بہو بھی ڈالیں جاتے نہیں تو سب سے سب اپنے گھروں میں اونگے پڑے گے۔ ایک اشارہ ہی تو ہوتا ہے، یہاں کشمیر میں دیکھ لیجیے 2005 میں یہ رمضان کا مہینہ تھا، کیسا خوفناک زلزلہ تھا، تو ہماری جو ٹکڑیوں میں کبھی کوئی ایسی پکڑ آ گئی تو آگے ورنہ امت بحال انشاءاللہ محفوظ رہے گی، مگر یہ امتیں پوری کی پوری تحس ہو جاتی تھی، یہ ریکارڈ ہے، پوری پہلے امتیں ساری تباہ و برباد کر دی جاتی تھی۔ اس طرح لوط علیہ السلام کا واقعہ، قوم بڑی بہت خطرناک برائی میں پڑ گئی تھی اور وہ برائی آج بھی غیر مسلم کافروں میں قانونی طور پر الاؤ ہو رہی ہے۔ دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اپنی امت پر اس عمل لباست کا خوف ہے، اور وہ بالکل برحق ثابت ہوا۔ آج ہندوستان تک جو ہے کسی ایک ریاست میں باقاعدہ اس کو قانونی تحفظ دے دیا گیا ہے، ایک عدالت نے فیصلہ سنا دیا۔ تو بہرحال یہ بہت خطرناک بیماری، اس پر ایک قوم پوری تباہ ہو گئی، اس میں عذاب آیا، کیسا عذاب آیا؟ اللہ فرماتا ہے وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِم مَطَرًا، ہم نے آسمان سے بارش برسائی تھی، ان پر بارش پانی کی نہیں برسائی تھی، پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ وہ پتھر جب ان کے پڑے ہوں گے تو ان کا کیا اثر ہوا ہوگا، وہ پتھری زمین میں فرق ہو گئی تھی، اور آج بھی ٹیکسی کا وہ کنارہ گواہ ہے اس عذاب پر، اس کے آثار بتاتے ہیں وہاں پہ کہ اب بھی اس کے آثار وہاں موجود ہیں کہ یہاں کوئی قوم غرق کی گئی ہے۔ اور اس کے بعد آپ ہی عبادت کرتا ہوں، یہ بات بھی بڑے خطے کی خبر سماج فرما لیجیے، باتیں تو بہت ہیں، قرآن پاک جتنا پڑھا جائے اتنا مزہ بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے فرعون کے بہت بڑے جھوٹے خدا کے دربار میں، وہ اپنی خدائی کا جناب ایک دربار سجائے بیٹھا ہوا ہے، ارے کبھی پہنچ گئے پورے جاؤ جلال کے ساتھ بات چیت ہوئی، کون ہے آپ؟ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا بھیجا ہوا ہوں اور میں نشانی لے کر آیا ہوں، اور میں اس لیے آیا ہوں کہ یہ بنی اسرائیل جس کو تم نے غلام بنا رکھا ہے ان کو چھوڑ دو، انہیں میرے ساتھ جانے دو، میں ان کو لے کر جاتا ہوں، خود ہی میں ہدایت کا پیغام سناتا جاتا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہارا کیا نشانی ہے؟ آپ نے وہ ایسا ڈالا زمین کو چلتا ہوا الٹا بن گیا، ہاتھ ایسے کر کے اپنے گربان سے نکالا آپ نے تو بالکل سورج کی رقم چمکنے لگا، کون کہنے لگی جادوگر ہے، اس کا مقابلہ جادوگری کریں گے، یہاں پہ چھٹے چھٹائے بڑے ماہر کے دن کے پورے جناب اس علاقے کے جادوگر تھے وہ بلائے گئے، وہ جادوگر بہت ماہر تھے اپنے اس فن میں، وہ آئے، اب وہ جو سامنے آیا موسیٰ علیہ السلام کے ساری قوم جمع ہو گئی، تو وہ جو جادوگر تھے جناب ان جادوگروں نے ایک کام کیا، قرآن کہتا ہے قالوا یا موسیٰ، وہ کہنے لگے مقابلہ کرنے سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اے موسیٰ اما ان تلقیا واما ان نکون نحن الملقین، اے موسیٰ آپ پہلے ڈالیں گے، آپ اپنا جادو پہلے کریں گے یا ہم اپنا کام پہلے شروع کریں، آپ ہمیں بتا دیں۔ انہوں نے یہاں پر ادب دیکھنے رہا کہ وہ ادب کا مظاہرہ کر رہے ہیں اس حالت کے اندر، حالانکہ وہ مومن نہیں ہے لیکن وہ ایک اہمیت دے رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اس حیثیت کی کوئی ایک بزرگ ایک نسبت ہے بہرحال، تو وہ مطلب یہ کہ بھائی آپ پہلے کریں گے ہم پہلے کریں، آپ ہمیں اجازت دیتے ہیں کہ ہم اپنا فن شروع کریں، بس یہ تھا وہ ادب جناب۔ اس کا نتیجہ کیا وہ معلوم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس ادب کے نتیجے میں ان سب کو ایمان کی دولت نصیب ہو گئی۔ کافر اگر اللہ کے رسول کا ادب کرے، کافر کے دل میں اگر تعظیم آ جائے تو اس کے ایمان کی توقع کر لیجیے، اور مومن اگر خدا نخواستہ اللہ کے بندوں کا گستاخ ہو جائے اور اللہ کے نبیوں کے بارے میں سیرت نہیں کرے، اس کے باقی کا مظاہرہ کرے تو پھر اس کے ایمان سے مایوس ہو جائیے، کوئی گارنٹی نہیں ہے اس کی ایمان کی، اور اے ممکن وہ اپنا ایمان ضائع کر بیٹھے گا۔ شیطان لعین نے جو بھی اسی صورت کے اندر یہ بیان میں موجود ہے، اس نے یہی کہا تھا انا خیر منہ، میں اس کو بہتر ہوں، فرشتے خود کو حضرت آدم کے عدم میں شیطان نے کر دیا کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، میں اس کو بہتر ہوں، میں کیوں رکوں، بس اس کے بعد اس کو پھٹکار بڑھتی ہے۔ اب قیامت تک اس کی نگاہ وہ راستہ نہیں، یہ سب حضرت آدم کی شان میں گستاخی اور بہتری۔ اور یہ دیکھیے کفار کا یہ گروہ، جادوگروں کا یہ گروہ حضرت کلیم کا ایک چھوٹا سا ادب بجا لایا، حضور نے فرمایا
फरमाया इनको इस अदब के सिले में कैसा ईमान नसीब हुआ कि जब ये मोमिन हुए, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वो कमान देखकर, मोर्चा देखकर उन्होंने ईमान का ऐलान किया, तो फिरौनी मस्तीस पीछे कह रहे थे लौकत हम आईडिया खिलाफ, अब मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करूंगा, तुम्हारे आधा काट डालूंगा, तुम मैं मजमाई, और मैं तुम्हें सूली पर सबको सूली पे चढ़ाऊंगा सबके सामने। कालू, अब उनका ईमान देखे कहते हैं इन्ना इला रब्बिना मुनक़लिबून, तू हमें जहां चाहे चढ़ा दे, हम अपने रब की तरफ चले जाएंगे, हम अपने रब की तरफ चले जाएंगे, इसलिए कि हमने रब से नबी का दामन थाम दिया है, हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। आज नहीं कल लौटेंगे, अब तू लौटा दे दुनिया में ही लौटेंगे, तो इसलिए हमारा ईमान इस्लाम नबी आयात रब्बिना लम्मा जागना, तो इसलिए नाराज है ना हमसे तो हम अपने रब की आयतों को ईमान ले आए हैं, क्योंकि वो हमारे पास आ गई हैं। तो अब ए हमारे रब, अब रब की बारगाह में लो लगाते, रब्बना अफ़रिग़ अलैना सबरा, ए अल्लाह अब हम पर सब्र करनी करता दे, अब हमें साबित कर दी दे, वतवफ़्फ़ना मुस्लिमीन, और हमें मुसलमान होकर फौत कर दे और मुसलमान की हालत में मौत अता फरमा दे। ये इनकी दुआ आ गई, यहाँ इनका बयान खत्म हुआ है। तो ये है जनाब नुक्ता जो यहाँ से पता चला और हदीस में बता दिए। अदब जो है बादब बानसीब बेअदब बेनसीब, अल्लाह ताला हमें अपने महबूबों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना अफ़रिग़ अलैना सब्रन व सब्बित अक़दामना वंसूरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका नस्तगीथ। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।